رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "One who reads Surah Kahf will be protected from Dajjal." Surah Kahf ایوری فرائیڈے، ہر فرائیڈے کو پڑھنا، ہر جمعہ کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیوں انفورس کیا گیا ہے اس بات کو کہ فرائیڈے کو یہ پڑھی جائے۔ وہ اس کا مقصد ہر فرائیڈے کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایک فرائیڈے کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ دوسرے فرائیڈے تک ایک پیک بن جاتا ہے، وہ کور ہو جاتا ہے پروٹیکشن میں۔ ایک انسرکل جس طرح آپ چیز کو کر لیتے ہیں نا، اس طرح اس کی پروٹیکشن جو ہوتا ہے وہ گھیر لیتی ہے آپ کو، اور اگلے جمعہ تک، اگلے فرائیڈے تک آپ جو ہیں روشنی میں گھیر لیا جاتا ہے آپ کو، یعنی اس میں اس کی پروٹیکشن میں آپ رہتے ہیں۔ روشنی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، وہ ایک لائٹ ہے، وہ ایک روشنی ہے، وہ آپ کے راستوں کو، آپ کو جب گائیڈنس ملتی ہے تو وہ ایک پر نور راستہ ہے۔ اور سورۃ الکہف آپ کو پھر دجال کی جو فتنہ سے، جس کے بارے میں بار بار الارم کیا جاتا ہے اس صورت میں، اس سے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اور دجال کیا ہے؟ دجال جو ہے بیسکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کیوں وہ آئے گا اور کیا ہوگا، اس کے فتنہ سے کیا مراد ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو ڈیٹیل سے اور ڈیپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اسپیشلی اس کے روٹ ورڈز، اس کے میننگز، اس کی تفسیر، اس کی تجوید، ان چیزوں پر جب آپ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو روٹ ورڈز سیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ تو بیسکلی دجال جو ہے وہ 3 روٹ ورڈ سے نکلا ہے، دال، جیم اور لام۔ دجل یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو سامنے ہو لیکن وہ کلیئر نہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا چھپی ہوئی کوئی چیز، جیسے کوئی دھوکہ ہونا۔ اور اب اگر اس کو ایلیبوریٹ کریں تو دجال جو ہے اس کی پرسنالٹی کا وہ کیا ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دھوکہ دینے والی پرسنالٹی ہوگی، جو کہ دکھائے گا کچھ اور ہوگا کچھ، اور وہ اتنا زیادہ کنونسنگ اس کا کریکٹر ہوگا کہ جو اتنے اسٹرانگ حدیث میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اتنے اسٹرانگ جو مومن بھی ہوں گے وہ بھی شیک ہو جائیں گے۔ تبھی ایک حدیث میں ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ اپیئر ہوگا تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں، یعنی اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو آپ کا، کیونکہ اس کی اپیرنس جو ہے وہ ایسے وہ چیزیں سب کے سامنے رکھے گا کہ وہ ایک انسان کو لگے گا، دوسرے انسان کو ایسے لگے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کنونسنگ پاور بہت ہوگی، بٹ ریالٹی میں وہ ایک دھوکہ ہوگا۔ اور یہی دجال کا وہ ٹیسٹ ہے، یہی اس کا فتنہ ہے کہ جو مومن ہیں یا جو بلیورز ہیں، کیا وہ اس کی بات مان کر اس کو خدا مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتا ہے نا کہ میرے پاس فلانی چیز ہے، میرے پاس پیراڈائز ہے، میرے پاس بہت ویلتھ ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے تو آپ پھر بہت سے لالچ دیتے ہیں نا۔ تو یہاں پر ایک مومن کا اس کا فیتھ کی ٹیسٹنگ ہوگی کہ آیا اس کا فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس چیز سے بچ کر نکل جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ پر اپنا بیلیف اسٹرانگ رکھے گا۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ایوری فرائیڈے آپ کسی کو بھی، اور مطلب ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو ریمائنڈر دینا چاہیے، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو بیسیکلی 4 چیزوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا، جیسے ریلیجن، سب سے پہلے تو ریلیجن آ جاتا ہے نا، پھر آپ کے پیسے، آپ کی ویلتھ، پھر نالج، وہ کہے گا جی میرے پاس تو نالج بہت ہے، اور پلس پاور۔ تو جب یہ ساری چیزیں کسی میں نظر آتی ہیں تو دوسری جو پارٹی ہوتی ہے، جو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس میں وہ کنونسنگ والا فیکٹر آ جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی آگے اس فتنہ سے بچنے کے لیے۔ اٹ ول بیکم اے شیلڈ فار یو اگر آپ اس کو ایوری فرائیڈے ریگولر پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں ریمائنڈر ایوری فرائیڈے دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی فرسٹ 10 ورسز کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، اور
یہ ایک روشنی ہے جو کہ آپ کو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ کیوں کہا، اور فرائیڈے کو ہمیں کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ ایوری فرائیڈے پڑھیں، تاکہ آپ اس پروٹیکشن میں ایک طرح سے بیک ہو جائیں۔ اب سورۃ الکہف میں 4 سٹوریز آئی ہیں، اور ان چاروں سٹوریز میں ایسے 4 فیکٹرز بتائے گئے ہیں جو کہ آپ اگر ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے یا آپ راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو وہ کتنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان میں ایک لالچ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو غلط راستے پر لے کے جا سکتی ہیں۔ جیسے پاور دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے تو انسان میں ایک ایگو آ جاتی ہے، ایک غرور آ جاتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں۔ ویلتھ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس دولت ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو اٹس اے ٹیسٹ۔ دین اگر آپ کے پاس بہت نالج ہے، دیٹ از آلسو اے ٹیسٹ، کہ آپ اس نالج کو یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میرے پاس بہت نالج ہے اور باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اور پھر آپ کا ریلیجن، کہ آپ کتنا فرم ہے اپنے ریلیجن پر، آپ کو کتنا فیتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور آپ کتنا بلیف رکھتے ہیں اس پر، آپ کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے۔ اور یہ چاروں سٹوریز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کریں گے ایک ایک کر کے، کیونکہ جب بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو سننے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور میں شارٹ کر کے اس لیے کروں گی تاکہ ہمیں کوئک ان کے جو لیسنس پہ ہے اس پہ میں فوکس کروں گی، تاکہ جو ہم پریزنٹ سچویشن میں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تھوڑی بہت ہسٹری بھی ہم کریں گے۔ یہاں پر ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں، تجوید پر فوکس کریں، روٹ ورڈز کو لرن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روٹ ورڈز جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ جب آپ کو میننگ اور روٹ ورڈز آتا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مطلب سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔